کوئٹہ کا واقعہ دلخراش واقعہ ہے کہ شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں اور جن کا تعلق لاہور سے یا پنجاب سے ہے اور وہ پنجابی ہے، گاڑی سے نکال کے جو ہے وہ فائر کر دیے جاتے ہیں۔ لوڑلے سے نکلے میختر کے علاقے پہنچے ہیں تو آگے ٹریفک جام تھی، مسلح افراد آئے ہیں، کچھ بس میں چڑھ گئے، 3 افراد تھے، سب نے آئی ڈی کارڈ دیے ہیں، ان میں سے جو پنجاب کے تھے ان کو باہر نکالا گیا اور نکال کے جو نا باہر ان کو شوٹ کر دیا۔ آپ کو کیوں چھوڑا تھا انہوں نے، کیا وجہ تھی؟ ہو سکتا ہے میرا کوئٹہ کا ایڈریس تھا اس لیے۔ آپ کی گاڑی سے کتنے لوگوں کو نکالا گیا؟ ہماری گاڑی سے 4 بندے تھے، 2 کو نکالا، ایک کرسچن تھا، جب اس نے کہا میں کرسچن ہوں تو اس کو واپس بٹھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، کوئٹہ کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، یقینی بات ہے دلخراش واقعہ ہے کہ شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں اور جن کا تعلق لاہور سے یا پنجاب سے ہے اور وہ پنجابی ہے تو اس کو گاڑی سے نکال کے جو ہے وہ فائر کر دیے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جو اسی گاڑی پہ موجود تھے، لیکن ان کے مستقل جو پتہ ہے وہ کوئٹہ کا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی جان بخشی ہو گئی اور یہ معجزانہ طور پر وہاں سے بچ گئے۔ ان کی شناخت آپ تک نہیں رکھیں گے، ان کی شناخت کو ہائیڈ رکھا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انٹرویو کے لیے کوشش کی، انہوں نے کہا ہے کہ میری شناخت اگر آپ ہائیڈ کریں گے تو میں آپ کو سارا واقعہ بتا سکتا ہوں۔ ان کا چہرہ آپ نہیں دیکھ سکتے، ان کی شناخت آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن واقعہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس وقت ہوا، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور کیا آپ نے منظر دیکھا؟ یہ واقعہ تقریباً 5:20 سے 5:20 کا ٹائم تھا، شام کا، اور کہ عصر کا وقت عصر کا ٹائم تھا، عصر کا ٹائم، دن کے ٹائم، عصر کا ٹائم ہوا۔ تو ہم جو نا لوڑلے سے نکلے میختر کے علاقے میں پہنچے ہیں تو آگے ٹریفک جام تھی، تو جو نا فوراً جو نا بس والے نے بس روک دی۔ جیسے روکی ہے تو یہ جو نا سب نے کہا کہ مسلح افراد آئے ہیں کچھ، تو وہ بس میں چڑھ گئے ہیں۔ اچھا جی، تو 3 افراد تھے، تو انہوں نے آتے ساتھ ہی جو نا آئی ڈی کارڈ مانگے ہیں سب سے، سب نے آئی ڈی کارڈ دیے ہیں، ان میں سے جو پنجاب کے تھے ان کو باہر نکالا گیا اور نکال کے جو نا باہر ان کو شوٹ کر دیا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ لوڑلے سے آپ جب نکلے تو آگے جو ہے کون سا مقام تھا جہاں پر آپ کو روکا گیا؟ یہ میختر سے نکلتے ہیں، میختر اور رکھنی کے درمیان میں کھجوری کا علاقہ ہے، کھجوری کا۔ جی، اور دن کا وقت تھا، آپ نے بتایا کہ ٹریفک جیم کی ہوئی تھی، وہاں پر ٹوٹل کتنے یہ لوگ تھے؟ تقریباً 15 سے 20 لوگ تھے، مسلح افراد تھے۔ اور آپ کی گاڑی میں کتنے لوگ آئے اور ان کے پاس ان کی شناخت کیسی تھی، وہ دکھنے میں کیسے تھے، عمریں کتنی؟ اچھا، وہ 3 افراد آئے ہیں اور انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، نقاب کیا تھا، مسلح تھے، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو نا سب سے آئی ڈی کارڈ مانگے۔ کیا مطالبہ کیا؟ بس آئی ڈی کارڈ مانگے۔ بولنے سے وہ کیا لگتے تھے؟ بلوچی تھے، کوئٹہ کے تھے، کہاں سے؟ وہ بلوچ ہی لگتے تھے دیکھنے سے۔ تو جو نا آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نا کہا کہ کوئی حرکت نہ کرے، ہلے نہ، اور نہ اپنے آئی ڈی کارڈ نکال دیں۔ تو وہ کنڈکٹر نے سب کے آئی ڈی کارڈ اس کو دیے، تو کنڈکٹر نے خود کلیکٹ کیے؟ جی، کلیکٹ کیے، تو اس نے جو نا اس کو جمع کروائے، انہوں نے خود اس میں سے نکال کے جو پنجاب کے تھے ان کو باہر نکال دیا کہ آپ نیچے اتر آئیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ بس پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم کو فائر کی آوازیں آئی ہیں، تقریباً 20-25 فائر ہوئے ہیں۔ تو بس پھر کیا نام ہے، تھوڑی دیر کے بعد 15 منٹ گزرے، خاموشی ہو گئی تھی۔ 15 منٹ کے بعد جو ہے نا تھوڑی سی گاڑیوں کی حرکت ہوئی ہے، وہاں سے نکلی ہیں، تو ڈرائیور کنڈکٹر اتر کے نیچے گئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ واپس ریورس کی بس، اور واپس پیچھے جو ایک اسٹے تھا وہاں چلے گئے۔ اچھا، پھر وہاں کیا ہوا؟ وہاں پہ پھر ہم رہے، رات تک رہے وہاں، پھر جو نا اپنی لیویز تھی اور ایف سی تھی
اور جو ایجنسیز کے لوگ تھے وہ آئے پھر جو نا انہوں نے کیا نام ہے معلومات اکٹھی کی اور ہم کو سیکورٹی دی ساری جو نا اس حساب سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ کا بھی شناختی کارڈ ان کے پاس گیا تو آپ کو کیا دل میں خوف تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے نکال رہے تھے پنجابیوں کو؟ جی بس خوف تو تھا ظاہری بات ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے جو نا محفوظ رکھا. تو اس طرح تھا کہ ایک میرا ساتھ سیٹ میں سے دوست بیٹھا ہوا تھا تو اس کو بھی نکالا. جی اس کو نکالا. اصل میں وہ اس کا کوئٹہ کینٹ کا آئی ڈی کارڈ تھا لیکن جو نا اس نے کہا کہ میں جو نا پشتو اسپیکنگ ہوں تو اس کو پہلے نکال لیا. ہاں جی. کیا کہا کیا جو اس نے آپ کو بتایا کہ مجھے نکال کے کہاں لے گئے کیا کہا؟ اس کو بس سے نیچے اتارا اور اس کو کہا کہ آپ یہاں جو نا بیٹھ جائیں. کیسے؟ تو یہ جو گوڈوں کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیں. تو فلموں میں دیکھا جاتا ہے ڈراموں میں وہی کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور ہاتھ پیچھے کر لیں. آنکھوں پر کوئی پٹی بھی باندھی تھی؟ کچھ بھی نہیں ایسے ہی بٹھا دیا. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جو نا پشتو اسپیکنگ ہوں. تو پھر انہوں نے جو نا اس کو بلایا اس سے پوچھا تو اس کو کہا آپ بس میں جا کے بیٹھ جائیں. اس کی وہ بڑا پزل ہوا تھا آتے ساتھ ایک دم جو نا بے ہوشی کی حالت تھی. اس کو پھر ہم نے پانی شانی پلایا. وہ یعنی ظاہری بات ہے اللہ نے اس کو زندگی دی ہے اور آ کے وہ کیا نام ہے اتنے سخت حالات میں آ کے بیٹھا ہے تو بس جو نا بول بھی نہیں پا رہا تھا. آپ کی گاڑی سے کتنے لوگوں کو نکالا گیا؟ یعنی کہ ٹوٹل 2 بسیں تھی دونوں میں سے تقریباً 7 لوگوں کو؟ جی ہماری گاڑی سے 4 بندے تھے. 2 کو نکالا. ایک کرسچن تھا اس کو بھی نکالا وہ فیملی کے ساتھ تھا. جی اس کو نکالا لیکن اس کو جب اس نے کہا میں کرسچن ہوں تو اس کو واپس بٹھا دیا. اچھا کرسچن کو بھی واپس بھیج دیا؟ واپس بھیج دیا. اور پٹھان کو بھی واپس بھیج دیا؟ جی اس کو بھیج دیا. صرف پنجابیوں کو نہیں بھیجا؟ جی ان کو جو نا وہ نیچے اتار کے ٹارگیٹ کیا. ٹوٹل گولیوں کی آواز سنائی دی اور اس وقت ظاہر سی بات ہے گاڑی میں جتنے مسافر تھے کیا وہ سیٹ کے نیچے سر کر لیا یا کیا وہ بیٹھے رہے یا مطمئن ہوئے؟ نہیں وہ ظاہری بات خوف تھا. وہ کیا نام ہے جب فائرنگ کی آواز آئی ہے تو سب سہم گئے. سیٹوں میں بیٹھے رہے لیکن جو نا یہ تھا کہ بس جو باہر ہیں جو باہر ساتھی گئے ہیں وہ یعنی ان کو انہوں نے فائر کیا تو ظاہر بات خوف تو تھا. 25-30 فائر ہوئے. جی اور پھر مجھے یہ ہم نے سنے دیکھے نہیں. ہم سے آگے ایک اور کوچ تھی بس تھی تو نظر نہیں آیا. لیکن یہ سارا واقعہ وہاں پر. اچھا آپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے چہروں کی شناخت کو چھپایا ہوا تھا تو اسلحہ کون سا تھا؟ اسلحہ زیادہ تر یہ تھی کلاشنکوفیں تھی. جی اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ بڑا جدید قسم کا. نہیں جدید کا مجھے ان کا نام تو جاتے نہیں صرف ایک کلاشنکوف کا نام آتا ہے. یعنی کہ اسلحہ تھا سب کے ساتھ تھا. سب کے ساتھ. تو جب سیکورٹی ادارے وہاں پر پہنچے اس وقت ظاہر سی بات ہے ڈیڈ باڈیز بالکل سامنے پڑی ہوئی تھی یا کیا واقعہ؟ اس سے ہم جا چکے تھے. میں نے آپ کہا نا ہم فوراً پیچھے جا کے اسٹے میں ہو گئے تھے. یہ بعد میں کارروائی انہوں نے کی ہے یہ وہ ہم کو نہیں پتا کیا ہوا ہے. باڈیاں کب اٹھائی گئی ہیں یہ اس چیز کا کچھ پتہ نہیں. پھر جب آپ وہاں سے واپس آئے تو کیا ہوا؟ ڈرائیورز اپنی مدد آپ کے تحت آئے یا سیکورٹی ادارے لے کر آئے یا کیسے آپ کو تحفظ دیا؟ جی وہ اس طرح تھا کہ انہوں نے پورا تحفظ دیا. کنوے آیا پورا. وہ انہوں نے جو نا ہم کو اس علاقے سے نکالا. پورا سیکورٹی دی ساری. تو ہم الحمدللہ خیریت سے آ گئے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیوں چھوڑا تھا انہوں نے؟ کیا وجہ تھی؟ یہ ہو سکتا ہے میرا کوئٹہ کا ایڈریس تھا اس لیے. یعنی کہ آپ کے 2 ایڈریس تھے ایک کوئٹہ کا تھا اور ایک پنجاب کا تھا؟ ایک لاہور کا تھا. ایک لاہور کا تھا اور ایک کوئٹہ کا تھا. تو کوئٹہ کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ کوئٹہ کے ریزیڈنس؟ جی. جب یہ ساری چیزیں دیکھی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے جب واپسی کا سفر تھا تو ظاہر سی بات ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے سب آئے ہوں گے یقینی بات ہے. کیا گفتگو ہو رہی تھی موت کو اتنا قریب سے دیکھنا؟ یعنی بس والوں کی اور آپ دیکھیں اس ٹائم تو سب سہمے ہوئے تھے. سب ڈرے ہوئے تھے.
कोई ऐसी क्या गुफ्तगू कोई ऐसी नहीं थी कि वो सब सहमे हुए थे, सब अपना अपना जो ना शुक्र अदा कर रहे थे हर कोई कि हाँ हम अल्लाह ने हमको महफूज रखा है। वो लोग कौन हैं? आप चूँकि कोयटा से आपका ताल्लुक़ है, आपकी फैमिली वहाँ पर रहती है, तो वो लोग जो इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं, वो लोग क्या वाकई बलोची थे या कौन थे? ये देखें तो ये हम तो नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो देखें मीडिया में जो आता है सब कुछ कि वो BLA वाले थे, यानी वही कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बाद में वो एक्सेप्ट भी करते हैं। क्या तो कोयटा का इलाका पंजाबियों के लिए सेफ है, यानी कि उधर सफ़र करना बलूचिस्तान वगैरह? आजकल तो आप देख लें जो हालात बने हुए हैं आपके सामने हैं, सेफ तो नहीं। तो आपकी तो फैमिली उधर है, अब आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? क्या लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बेहतर होंगे, इंशाल्लाह जो बेहतरी की तरफ होना चाहिए। और जितने भी लोग अभी बाज़ लोगों को ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कुछ नहीं, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। कुछ ऐसे भी बुज़ुर्ग होंगे जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं होंगे, तो उनको क्या पैगाम देंगे कि क्या वो कोयटा की तरफ सफ़र करें इन दिनों में या ना करें? क्या बेहतर ये है जब तक हालात सही नहीं होते सफ़र ना करें, जब हालात ठीक होंगे तो सफ़र करें। अच्छा, तो ये बिल्कुल यहाँ पर एक गुलशन रावी में वाक़ई एक शख्स है जुनेद, वो इधर का रेजिडेंसी था, वो आपसे आगे वाली गाड़ी में थे या आप वाली गाड़ी में? नहीं, मुझसे अगली गाड़ी में। अच्छा। जी, ये मुझसे अगली गाड़ी में थे, तो ये मैं इन साथी को मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। जी जी, फिर वापसी पे आके कहीं उनकी फैमिली से मुलाकात हुई या फिर नहीं? नहीं मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुई उनके साथ। मौजूदा हुकूमत से क्या आप कहेंगे कि ज़ाहिर सी बात है, कहीं भी दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है तो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के लिए कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि दिन दिहाड़े, यानी कि असर का वक्त है आपके मुताबिक, तो निकाल के फायरिंग की जाती है। बस मैं यही कहता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और हालात बेहतर करने चाहिए ताकि ये खौफ ख़त्म हो और जो ना अमन हो, ताकि हर कोई जो ना आ जा सके, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा ही है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये वो शख्स थे जो कि कोयटा से लाहौर आने वाली उन 2 बसेस में से एक बस में सवार थे। इनकी शनाख्त हमने हाइड की, इनका चेहरा हमने हाइड किया, लेकिन वो सारा वाक़या बताया इन्होंने कि किस तरह जो है गाड़ी इनकी वहाँ तक पहुँची। जैसे ही पहुँची जो है वो नाका लगा हुआ था और 10 से 15 के करीब तकरीबन ये लोग, बकौल इनके बताया जा रहा है कि वहाँ पर वो लोग थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। उसके बाद गाड़ियों में आते हैं, ID कार्ड्स चेक करते हैं, ID कार्ड्स चेक करने के बाद जो पंजाबी हैं उनको निकाल लेते हैं और सामने रोड पर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आप घुटनों के बल बैठ जाएं और फिर सर के पास जो बाजू हैं वो सर के पास ले जाएं, हाथों को इधर बांध दें और फिर उनको जो है दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। ये बड़ा सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर और साथ ही साथ सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों पर कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मुल्क पाकिस्तान में अमन पैदा हो सके, अमन बर्पा हो सके। आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।